بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف مسلمانوں کے لیے قرآن کے بعد دوسرا درجہ رکھتا ہے، جو قرآن شریف کی مقدس تشریف اور اس کی تشریح، جس نے اسے اپنا لیا اور اپنی زندگی میں نافذ کیا، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہر آدمی جو باشعور اور باہوش اور عقل مند اپنے اولاد کو حدیث سے سنوارے، اس کی تعلیم سے اپنے گھر کو، اپنے اخلاق کو مزین کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مکمل امید ہے کہ مسلمان گھر گھر میں حدیث کی تعلیم کو عام کریں گے، ہر زبان میں، جس زبان میں ممکن ہو اسے پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ پھر زندگی میں نافذ کرنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، بلکہ اس میں تمام مسائل کا حل ہے، اور تمام مسائل، دنیا کے مسائل کچھ باقی ہی نہیں رہ جاتے جب حدیث دلوں میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغزو زيس كعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه، ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام. ونبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. انتهى اليوم. ترجمہ و تشریح۔ ریاض الصالحین کی دوسری حدیث ہے۔ ام المومنین ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا، یعنی چڑھائی کے لیے نکلے گا۔ جب وہ بعیدہ یعنی کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان کے اول و آخر یعنی سب کے سب کیسے دھنسا دیا جائے گا؟
جبکہ ان میں بازاری لوگ ہوں گے، یعنی حکام کے علاوہ عام افراد ہوں گے یا منڈی کے لوگ ہوں گے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ جنگجو نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان کے اول اور آخر سب دھنسا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ قیامت والے دن ان سے ان کا معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت میں ہے، یہ لفظ بخاری کے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات اس میں بتائی گئی، بہت بڑی بات، کہ ایک وقت آئے گا جب کوئی فوج خانہ کعبہ کے خلاف کرے گا اور کوئی قوم خانہ کعبہ کے لیے جو ہے جنگ کے لیے نکلے گا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال میں ایک مرتبہ رہا کیا تھا، اس کا کیا انجام سورہ الفیل میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک یہ کبھی نہ کبھی ہو کے رہے گا کہ کوئی قوم خانہ کعبہ کے خلاف اپنی فوج لے کے نکلے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک یہاں جو لفظ ہے کہ بیدا من الارض، یعنی ایک چٹیل میدان میں وہ لوگ آئیں گے سب کے سب، اور وہاں اس کو دھنسا دیا جائے گا، زمین میں سارے لوگ دھنسا دیے جائیں گے۔ تو میرے دماغ میں سوال تو پیدا نہیں ہوا، کہ آپ لوگوں کے دماغ میں سوال پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سارے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، زمین نیچے چلی جائے گی، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حکام نہیں ہوں گے، یعنی گناہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو سب کو یعنی اسلام کے خلاف، اللہ کے گھر کے خلاف یعنی نفرت بھرنے، اس کے لیے ساز و سامان تیار کرنے اور اس کو بہکا کے لانے کی بات ہے۔ تو جو لوگ اس کے لیڈر ہوتے ہیں، لیڈر نہ گناہ گار ہے، یا لیڈر کے ساتھ ساتھ جو لیڈر کے ساتھ دینے والے ہیں وہ لوگ، جو لوگ مجبوراً بائی فورس لائے گئے، اس کا کیا اس میں گناہ ہے؟ یہ ان کا مطلب ہے، مگر ان کے الفاظ ہیں اس میں بازاری لوگ بھی ہوں گے، کاروباری لوگ بھی ہوں گے، یا ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کے گروپ میں سے نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، بائی فورس اس کو لایا گیا ہے، جیسے اور بھی تحریکات میں ہوتا ہے، اور بھی جو تحریک چلتی ہے دنیا میں، تو تحریک کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور روڈ سے کسی کو چک لیا اور اس کو بائی فورس بندی، اس کو جو ہے ٹریننگ دے کر اس کو یہ استعمال کیا دشمنوں کے خلاف، ایسا کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کرتے تو ہیں لیکن یہ اپنے دل سے نہیں کرتے ہیں۔ یہ سوال کسی نے اٹھایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ہاں، اگر ایسا ہوگا پھر بھی سارے لوگوں کو اللہ زمین میں دھنسا دے گا، لیکن سب کا اللہ تعالیٰ الگ الگ حساب کرے گا، سب کا ایک جیسا حساب نہیں۔ دنیا میں تو دھنسا دیے جائیں گے، جیسے پہلے ایک حدیث آئی تھی دوسری جلد دوم میں، کہ جب مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، یا کوئی فتنہ ہوتا ہے، تو اس میں برے کے ساتھ اچھے لوگ بھی مٹ جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں گھن کے ساتھ گیہوں بھی پیس جاتا ہے، یا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی مثال ہے، لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں نیتوں کے مطابق اس کو اٹھایا جائے گا۔ اس کی تائید میں ایک حدیث ہے، یہاں پر اسی حدیث میں ایک لکھا ہے ثم یبعثون علی نیاتہم، وہ اپنی اپنی نیتوں کے برابر اللہ تعالیٰ قبروں سے اس کو اٹھائے گا۔ جو نیک تھے تو اس کو نیک کا جو ثواب ملے گا، جو برے تھے اس کو برا کا ثواب عذاب ملے گا۔ یہ چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ یہ بحث چل رہی ہے نیتوں کے بارے میں، نیت اور اخلاص کے بارے میں، اس بحث کے بارے میں تمام اعمال میں نیت اور اخلاص کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ آگے چند بات، یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام عبداللہ لگایا، اور ام عبداللہ تو ان کے اولاد تو تھی نہیں، تو عبداللہ کی ماں کیسے بن گئی؟ تو کہتے ہیں ان کی بہن جو تھی دوسری، جن کا لڑکا ہے عبداللہ، ان کے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کر دیا تھا اپنے ٹائم میں، کہ اسے بھی جو ہے ام عبداللہ کا خطاب دے دیا، یعنی کنیت دے دیا گیا، اس کو عربی اصطلاح میں کنیت بولتے ہیں۔ تو آپ تو معنی کلیئر ہو گیا یہ لفظ کے حدیث کا۔ اب ان کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ ہجرت سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے شوال کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اس وقت جب ان کی عمر
7 سال یا 6 سال تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی عمر 9 سال کی ہو گئی تو رخصتی کی ہے. اور اسلام میں جائز ہے کسی بھی عمر کی عورت لڑکیوں سے شادی کرنا جائز ہے. ہاں اس کی رخصت کے لیے خاص عمر چاہیے. اگر شادی پہلے ہو جاتی ہے تو خاص عمر میں کر سکتے ہیں اس کی رخصت. جب یہ اس کی جسمانی حالت اچھی ہو تو کبھی بھی اس کی رخصت کر سکتے ہیں. یہ اسلام میں جائز ہے, عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جن کے یہاں عمر کی قید ہے ان کے یہاں بہت بے حیائی ہے. آگے چلتے ہیں. دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, اس کتاب کے لحاظ سے تیسری روایت ہے, فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. ولیکن جہاد و نیہ, لیکن جہاد اور نیت ہے. وَإِسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا, جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو جہاد کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ. یہ تو معنی ہے حدیث کا. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ معنی ہوں لا ہجرت من مکہ لأنها صارت دار الاسلام. مکہ سے یعنی فتح مکہ ہو گیا سن 8 ہجری میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے جس سال فتح ہوا وہ 8 ہجری تھی. 8 ہجری میں فتح ہو گیا. اب مکہ کے سارے لوگ مسلم ہو گئے, ایک بھی کافر باقی نہیں رہا. اب یہ ملک جو ہے کافروں کا تھا مسلمانوں کا ہو گیا. اب مکہ سے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ اور دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں. تو یہ کہنا مقصد ہے کہ آپ مکہ جو ہے دار اسلام بن گیا, دار الاسلام سے ہجرت کرنا جائز نہیں. یہی حکم ہے کہ ایک ملک مسلم ملک ہو جہاں آسانی سے اسلامی شعار ادا کر دیا سکتا ہے, تو وہاں سے جو ہے ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک جانا جائز نہیں ہے. اور خاص کر کے ان ملکوں میں جو آج جا رہا ہے, انسان جا رہا ہے, انسان کے اموال جا رہے ہیں, ان ملکوں میں جہاں اسلام پیچھے مسلمان پیچھے ہوئے ہیں, مگر وہاں اسلام کی صحیح سے جو ہے ترجمانی نہیں کر سکتا آدمی, لیکن مسلم ملک چھوڑ کر کے اگر کوئی جاتا ہے وہاں پر تو گویا کہ اس حدیث کے خلاف وہ خلاف ورزی کر رہا ہے. یعنی مسلمان کو کافروں کے ملک میں جا کر کے بس جانا اور تجارت وہاں لگانا, اپنے اموال بھی اور اپنے عقل مند لوگوں کو بھی مسلم ملک سے ٹرانسفر کر کے ادھر جب بسا دینا, یہ اس شرعاً جائز نہیں ہے اس حدیث کی روشنی میں. اس سے کیا ہوتا ہے, مسلمان ہی بڑے بڑے بم بناتے ہیں, بڑا بڑا سائنٹسٹ ہے جو کافروں کے لیے کام کرتے ہیں. آج وہ دوسروں مسلمانوں کا بنا ہوا سامان دوسروں کے یہاں آتا ہے, مسلمان ہی خریدتا ہے. بڑے بڑے ہتھیار, بڑے بڑے سائنٹسٹ مسلمانوں کا جو ہے, بڑا بڑا ڈاکٹر ایسی جگہوں میں کام کرتا ہے جہاں مسلم ملک نہیں ہے, اسلام کی جو ہے فروغ نہیں ہو رہا ہے, مگر پھر بھی وہ ایسی جگہ میں کام کرنا ترجیح دیتے ہیں. تو گویا کہ اس کی لحاظ سے وہ گناہ کا کام کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میدان میں ضرور کہیں نہ کہیں اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. اب آگے چلتا ہوں, ایک اور روایت پڑھا ہوں, اس روایت کی 2 شکل ہے. اس روایت کے لحاظ سے چوتھی روایت ہے. حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے, کسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آئیے غزوہ کا نام آ گیا ہے, اس کا نام ہے غزوہ تبوک. کہتے ہیں ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم. مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں, مدینہ کی طرف آ رہے ہیں, آپ مدینہ میں گھسیں گے یا مدینہ سے کچھ فاصلے پر ہیں, اس وقت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ جہاں جہاں تم سفر کیے ہو وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں, مگر اللہ کے نبی کو تمہارے ساتھ ہیں. ان کو بیماری نے روک رکھا, یعنی بیمار ہو گئے, نہیں آ سکے. ایک روایت میں ہے الا شرکوکم فی الاجر, وہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں لیکن اجر میں تمہارے ساتھ ساتھ ہیں, اس لیے کہ وہ بیماری ان کو روک لیا. بیماری کی وجہ سے وہ جا نہیں سکے. نیت تھی کہ ہم جہاد میں جائیں گے, نیت تھی کہ ہم جو ہے دشمنوں کے ساتھ قتال کریں گے, مگر جا نہیں سکے, تو ان کو بھی وہ ثواب ملے گا. یعنی نیت پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. اسی کا ایک ٹکڑا ہے جو بخاری شریف نے روایت کی ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ میں ہمارے پیچھے کچھ ایسے قوم ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ان وادیوں پر, پہاڑوں پر اور بڑے مشکل راہوں پر چلا نہیں, لیکن ہمارے ساتھ وہ ہمیشہ رہا
اور ان کو کسی عذر نے روک لیا، اس عذر کی بنیاد پر وہ ہمارے ساتھ رہے نہیں، لیکن اللہ نے ثواب میں اجر میں ہمارے ساتھ کر دیا۔ اور اس میں اس وقت میں کچھ لوگ رہ گئے تھے غزوہ تبوک کے موقع سے، اور بہت مشہور واقعہ ہے قرآن شریف میں سورۃ توبہ میں لکھا ہوا ہے، مگر لمبا واقعہ ہے۔ تین وہ صحابہ، اشارے میں بتاتا ہوں، تین وہ صحابہ جو ہے غزوہ تبوک میں جا نہیں سکے، اور اس کے وجہ کیا ہے کہ کچھ آج جائیں گے کل جائیں گے اس چکر میں وہ جا نہیں سکے۔ پھر منافقین کی ایک جماعت تھی جو نہیں گئی، اور ان کے ساتھ جو ہے کس طرح سے اس طرح سے وہ نہیں جا سکے۔ یہ غزوہ 3-4 مہینے کے 2 مہینے کے بعد وہ لوگ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے، تبوک بہت دور ہے، اس زمانے پیدل چلنا ہوتا تھا۔ تو تبوک سے واپسی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ منافقین لوگ نہیں گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے منافقین سے جتنے لوگ نہیں گئے تھے سب سے تعلق توڑ لیے۔ منافقین لوگ رسول اللہ کے پاس یہی ہوتا ہے نہیں، کام چور لوگ ہو یا مینیجر کے پاس جا کر کے کہہ دیتا ہے کہ جو ہے ہم تو بہت اچھے ہیں، وہاں پر جا کے چاپلوسی کرتا ہے، اس کی تو منظوری ہو جاتی ہے۔ آج جو کام میں کا بندہ ہے ان کو مینیجر کے پاس نہیں آیا، آپ ان کے پاس ان کے خلاف وہ بیچارہ کام کیا، یہ نام ہوتا ہے اس کا، کام کرتا ہے، یہ پروموشن ہوتا ہے اس کا۔ تو اس طرح کے لوگ تھے منافقین لوگ۔ رسول اللہ کے بعد جا کر کے کہنے کہ ہم قسم کھا کر کہنے لگے کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہم اس وجہ سے نہیں رہے، ہم اس وجہ سے نہیں آ سکے، وہ ان کے چلے گئے۔ لیکن 3 جو اوریجنل مسلم تھے، یہ تینوں جو ہے ان کے پاس شرمندہ سے جا نہیں سکے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اگر مر جائے تو ان کے ساتھ ان کے جنازہ میں شریک نہ ہوں، اور کوئی اس سے بات نہیں کرے گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ پورے مدینہ کے ان سے بات نہیں کر رہا ہے، کوئی ان سے آگے پیچھے نہیں جا رہا ہے۔ اب یہ تو زندہ بھی نہیں ہے، مردہ بھی نہیں ہے، وہ ایسی حالت ہو گئی اس کی، گویا کہتے ہیں قرآن شریف کی بات میں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، ایسا پوزیشن اس کا آ گیا۔ تو کہنے کی بات یہ تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفر میں نہیں ہونے کے باوجود بھی اللہ نے بعد میں اس کو کر دیا، واز کلیئر کر دیا کہ نہیں یہ لوگ جو ہے منافق نہیں ہیں۔ منافق لوگ تو وہ ہیں جو قسم کھا کر کے آپ سے کہلوا لیا کہ ہم آپ کے ہیں، یہ لوگ تو اوریجنل مسلم ہیں جو آپ کے پاس شرمندگی سے جا نہیں سکا۔ اور یہ لوگ کی 2 مہینے کے مدت گزری، اس میں یہ لوگ گھٹ گھٹ کے مر کے جیا، ایسی زندگی اس کے ساتھ گزری۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات میں ختم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔